وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا تھا سمودیوں کے ہاں ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو۔ یہ کہتے ہیں نبی کو بھائی نہیں کہنا چاہیے، وہاں نبی کا ذکر ہی بھائی سے ہے۔ ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس ناگاہ وہ دو گروہ لڑنے لگے۔ قال یا قومی، حضرت نے فرمائے قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کیوں جلدی مانگتے ہو برائی نیکی سے پہلے؟ یہ جو تم کو موقع ملا ہے توبہ کا، ایمان لانے کا، یہ شکر کرو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ سے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ قالوا طیرنا بک، کہنے لگے ہم بدفالی پکڑتے ہیں آپ سے، وہ بمن معک، اور جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھ والے ہمارے اس شہر کے لیے اور ملک کے لیے اور ترقی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت نے فرمایا تمہاری قسمت کا فیصلہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑ چکے ہو۔ وکان فی المدینۃ 9 رہط، اور اس شہر میں 9 افراد تھے، یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اور بالکل اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد کے اندر لکھا ہے کہ عجیب بات تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف 9 بدماش پراپیگنڈے کرتے تھے، بدنام کرتے تھے اور ان کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی مکہ مکرمہ کے اندر 9 قبیلوں کے 9 سردار تھے۔ تو جس زمانے میں قومی اتحاد بنی تھی اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے سربراہ تھے، تو وہ 9 ستارے سب کو پیارے۔ تو کوثر نیازی نے بیان دیا تھا، یہ آیت پیش کی تھی کہ سورہ نمل آیت نمبر 48 پر علماء دیوبند حاشیہ پڑھ لیں کہ آج بھی جو ہے نا 9 جماعتیں بھٹو کے خلاف اکٹھی ہوئی ہیں، اور یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ تو میں نے بیان دیا تھا کہ 9 کا عدد موافق کے لیے مبارک ہے، مخالف کے لیے منحوس ہے۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، تو میں نے کہا یہ 9 معجزات بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشخبری اور نیک بختی کے باعث تھے، فرعونیوں کے لیے بہت منحوس تھے، چونکہ یہ اور اس کے بادشاہ یہ فرعون کے ڈھب پر ہے، یقیناً ان کے لیے 9 کا عدد نحوست ثابت ہوگا اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اسی کے نتیجے میں وہ تخت دار پہ پہنچ جائے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا قسم کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم شبخون ماریں گے، وَأَهْلَهُ، اور حضرت کے اہل کو۔ وہ 9 کے 9 آدمیوں نے، مفسدین نے، ایک دن رات کو قسم کھائی کہ ہم شبخون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے صالح علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر کہیں گے ان کے قتل کے پوچھنے والے کو، ما شہدنا مہلک اہلی، ہم موجود نہیں تھے جب ہلاک ہو رہے تھے یہ لوگ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے سازش کی سازش اپنی اور ہم نے بھی تدبیر کی اپنی حکمت سے۔ سمجھو اس کو ترجمہ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور سازش ہے کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف زہریلی سازش۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کی اپنی حکمت سے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور رات ان پر عذاب مسلط کیا، سب ختم ہو گئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھ کیسا رہا انجام ان کی سازش کا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے غارت کیا ان کو، وَقَوْمَهُمْ، اور ان کے قوم کو، اجمعین سب کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ مکانات ان کے گر پڑے ہیں ان کے ظلم سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، بچایا ہم نے ایمان والوں کو جو پرہیزگار تھے۔ ولوطا اذ قال لقومہ، حضرت لوط کو یاد کرو جب حضرت نے فرمایا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ، آیا تم کرتے ہو بے حیائی، وانتم تبصرون، اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم آتے ہو مردوں کے ساتھ شہوت سے
عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ جاہل ہو۔ فما كان جواب قومه، نہ بنا جواب اس قوم سے، الا ان قالوا، مگر یہ کہا، اخرجوا آل لوط من قريتكم، نکال دو لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک بن رہے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس بچایا حضرت کو اور ان کے ماننے والوں کو مگر ان کی بیوی کو نہیں۔ قدرناہا من الغابرین، ہم نے لکھ دیا تھا کہ وہ رہے گی پیچھے رہنے والوں میں۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے بارش برسائی ان پر بارش بڑی غضب کی، انہیں پتھر ہوگی۔ فساء مطر المنذرین، پس ناکارہ بارش تھی ڈرائے وہ کی۔ قل الحمدللہ، فرمائے حمد و ثنا اللہ کے لیے، وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ بس پہلا طبقہ اس کا انبیاء ہے۔ اللہ خیر مما یشرکون، آیا اللہ بہتر ہے یا جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، آیا وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، یہ دلائل توحید ہے۔ وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارتے تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس اگاتے ہیں اس کے ذریعے باغات رونق والی۔ سبحان اللہ، بارشوں کے بعد زمین کھل جاتی۔ شگوفہ گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، شگوفہ گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ۔ بعض ذوق طالب ہوتا تو حدائق ذات بہجہ پر یہ شعر لکھ لیتا۔ تأمل فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملک، عیون من لجین شاخصات على اہدابها ذهب سبیک، على قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک۔ سبحان اللہ، بس ہم اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے باغات ذات بہجہ رونق والے۔ سبحان اللہ۔ ویچستا دمخ پشانتے رنگوی، باغ لورزم پہاغ گل باویر قوم۔ سبحان اللہ۔